چھوڑ کر کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ ابھی ایک کونا خالی باقی ہے، پھر میں آپ کو توجہ دے رہا ہوں۔ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرے تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرے تکبیر سے۔ نعرے تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، ہر گلی جلدنے کی نعرے تکبیر سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدثر کی آمد، یاسین کی آمد۔ شجر بولے، حجر بولے، قمر بولے، شمس بولے، زمین بولے، آفتاب بولے، مہتاب بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واصفارہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محفل بہت اچھی ہے، بس تھوڑی سی ادھر سے آواز محفل میں مخل ہے، دخل دے رہی ہے، اور آپ جتنی خاموشی سے توجہ سے سنیں، ورنہ آواز بھی میری آپ لوگوں تک صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی، شور بالکل نہ ہو، اور یہ بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں سمجھانا بھی بیکار۔ سارے لوگ دعا کریں کہ سارے بچے خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ شعر سنیں، ہر راز حقیقت ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ ہر راز حقیقت ہے، دنیا کو بتانا ہے،
شیدائے محمد کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، سرکار کی الفت میں جو خود کو فنا کر دے، سرکار کی الفت میں جو خود کو فنا کر دے، وہ رشک کے قابل ہے، یکتائے زمانہ ہے، وہ رشک کے قابل ہے، یکتائے زمانہ ہے۔ اے باد صبا مجھ کو طیبہ میں اڑا لے چل، اے باد صبا مجھ کو طیبہ میں اڑا لے چل، حال غم دل اپنا بس ان کو سنانا ہے، حال غم دل بس اپنا ان کو سنانا ہے۔ شعر سنیں۔ اے باد صبا تجھ پر 100 جان سے قرباں میں، اے باد صبا تجھ پر 100 جان سے قرباں میں، گلزار رسالت میں آنا تیرا جانا ہے، گلزار رسالت میں۔ ایک چشم عنایت سے وہ دیکھ لیں جس کو بھی، ایک چشم عنایت سے وہ دیکھ لیں جس کو بھی، اس بندہ مومن کا جنت میں ٹھکانہ ہے، اس بندہ مومن کا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ ایمان کا اور عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان کا اور عمل کا کبھی بٹوارا نہیں تھا، جہاں جہاں ایمان تھا وہاں وہاں عمل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جہاں عمل ہو وہاں وہاں ایمان ہو، لیکن ایسا ضرور تھا کہ جہاں جہاں ایمان ہو وہاں وہاں عمل ہو۔ یہ کبھی اس دین کا حصہ تھا ہی نہیں کہ بندہ مومن ہو اور عمل سے خالی ہو۔ ہاں ایک شخص کی شرارت ضرور تھی کہ وہ عمل میں تو بڑا مضبوط تھا لیکن ایمان سے خالی تھا، لیکن حضور کی امت میں یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ بندہ حضور پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی نہ کرے۔ تو آپ اگر مومن ہیں تو عمل والے بھی ہو جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، نیک عمل کرتے رہتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہیں۔ اب ہم یہ کہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کیا بھروسہ کون جائے گا جنت میں، ہو سکتا ہے کہ جہنم ہی میں چلے جائیں۔ صاحب قرآن ضمانت لے رہا ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، قرآن بشارت دے رہا ہے، قرآن مبارک بات پیش کر رہا ہے ان کو جن کے دل میں ایمان رہتا ہے اور جن کے کردار میں عمل صالح رہتا ہے۔ اللہ آواز دے رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ پریشان مت ہونا، دو چیز اپنا لو، ایمان اور عمل، کوئی تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ روک سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں چلا جائے گا اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے ذرا ایمان کی وضاحت کر دیں۔ ایمان قرآن سے سنیں، اللہ فرما رہا ہے قالت الاعراب آمنا،
سن رہے ہیں میری بات؟ نہیں آواز پہنچ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آواز پہنچ رہی ہے تو بتا دیں کہ ہاں پہنچ رہی ہے، زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی آیا حضور کی بارگاہ میں اور کہتا ہے ہم ایمان لے آئے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم ایمان لے آئے۔ ایمان کے سامنے کہتا ہے ہم ایمان لے آئے۔ حضور خود کیا ہے؟ ایمان ہے نا، ایمان سے کہتا ہے ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں تقریروں میں ایمان ہی اسلام، اسلام ہی ایمان، تو پھر اللہ الگ الگ بیان کیوں کر رہا ہے؟ اس کا بیان کرنا کیا فضول ہے؟ کیا عبث ہے؟ کیا بیکار ہے؟ کیا یوں ہی ہے؟ نہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں حکمت ہے، دانائی ہے، ہدایت ہے، رشد ہے، پیغام ہے، ایک نتیجہ خیز گفتگو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ دیہاتی میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، تو محبوب کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے محبوب کہہ دیجئے یہ مومن نہیں ہے بلکہ ابھی مسلم ہے، ابھی مسلم ہے، ابھی یہ اسلام لے آیا۔ ارے صاحب، اسلام ابھی اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام اس کے دل میں آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اسے وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چل گیا ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ دیہاتی نے کہا ہم ایمان لے آئے، دیہاتی نے کہا کیونکہ اس نے علی کو سنا تھا، کیونکہ اس نے عثمان کو سنا تھا، کیونکہ اس نے فاروق اعظم کو جانا تھا، کیونکہ اس نے ابو بکر صدیق کو جانا تھا، کیونکہ اس نے اجلہ صحابہ کو سن رکھا تھا کہ یہ سب کے سب مومن ہیں۔ وہی جو ماحول اور سوسائٹی میں جملہ استعمال ہو رہا تھا اسی کو اس نے پیش کر دیا کہ انہیں کی طرح ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ نے متنبہ کر دیا مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے کہ خبردار تم ابھی مومن نہیں ہو بلکہ صرف مسلمان ہو۔ صحابہ یاد رکھیں صرف نمازیں اور عبادتیں کر لینے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ صحابہ کی طرح اگر مومن بننا ہے تو مصطفیٰ سے عشق کرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ دیں ادھر، نوجوان بچے دھیان سے سنیں کیونکہ آپ سب مدرسے میں بیٹھے ہوئے، کہاں بیٹھے ہیں؟ مدرسے میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا رشتہ یہاں سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جتنا کہ آپ کا رشتہ آپ کے گھر سے بھی نہ ہو، کیونکہ یہ گھر، یہ چہار دیواری، یہ مکان حضور کا ہے،
اور آپ کا مکان وہ صرف آپ کا ہے، تو حضور کا مکان ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے۔ اس میں آ کر وقت دیں، اس میں کام کریں، اس کی صفائی کریں، اس پہ سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں، اس میں کام کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کی مدد کرنا حقیقت میں رسول اللہ کے گھر کی عزت کرنا ہے، رسول اللہ کے مکان کی مدد کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں آیت کہہ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بن دیکھے مانتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان پہلے ہے، غیب بعد میں ہے۔ غیب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے غیب ہے، قیامت کب آئے گی غیب ہے، غیب ہے، میدان محشر کب قائم ہوگا غیب ہے، جنتی کو کتنے ہیں غیب ہے، جہنمی کتنے ہیں غیب ہے، جنت و دوزخ کا قیام غیب ہے۔ میرے پیارے رسول، آپ سب کے آقا، جشن عید میلاد النبی منانے والے جتنے غیرت مند سنی مسلمان یہاں موجود ہیں، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ حضور سے اللہ نے کہا محبوب آپ کہہ دیجئے نا کہ میں ایک ہوں۔ اسی ایک نے جنت بنائی ہے، اسی ایک نے دوزخ بنایا ہے، اسی ایک نے قبر میں حساب رکھا ہے، اسی ایک کو میدان محشر سجانا ہے، اسی ایک کو قیامت لانی ہے، اسی ایک کو فیصلہ کرنا ہے کتنے جہنمی اور کتنے جنتی، اسی ایک کو بارش کروانا ہے، اسی ایک کو بچے کے بارے میں خبر دینا ہے۔ اب جھگڑ مت، اللہ نے کہا سارے غیب کے خالق کے بارے میں محبوب آپ کہہ دیجئے سب سے بڑا غیب تو میں ہوں، سب سے بڑا غیب تو اللہ کی یکتائی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جب آپ میرے بارے میں بتا دیں گے تو اب کسی اور غیب کے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب مصطفیٰ کی زبان نے یہ بتا دیا کہ اللہ ایک ہے تو پھر میرا نبی سب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیب بعد میں، ایمان پہلے۔ پڑھتے ہیں نا آپ الف لام میم، پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پڑھتے ہیں نا؟ تو وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن کی پہچان سنیں۔ مومن اسے کہتے ہیں جو بن دیکھے مانتا ہے، جو بن دیکھے مانتا ہے۔ ہم بھی بن دیکھے سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو بن دیکھے جو مانے وہی تو مومن ہے۔ جو اگر مگر میں رہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے ایمان اور ایک طرف ہے قیام صلاۃ، یعنی نماز کا قیام۔ تو ایمان اور نماز کا تعلق ایمان کے بعد بالغیب، ایمان کے بعد بالغیب، اور صلاۃ نماز سے پہلے یقیمون الصلاۃ، یقیمون، تو پتہ چل گیا کہ نمازی کے ساتھ قیام کا ہونا ضروری ہے۔ نماز صرف ٹائم پاس کے لیے مت پڑھو، قائم کرو۔ یہ پیلر مدرسے کا قائم ہے، گرمی آئے تو بھی قائم، سردی آئے تو بھی قائم، برسات ہو تو بھی قائم، طوفان آئے تو بھی قائم۔ یہ پیلر قائم ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نماز مومن کو چاہیے کہ وہ پڑھے نہ بلکہ قائم کر لے۔
کہ ہمارا اور نماز کا تعلق وقتی طور پر نہیں ہے، ہم سے دنیا نماز کو جانتی ہے، نماز کو دنیا ہم سے جانتی ہے۔ تو نماز اور ایمان کا تعلق بڑا گہرا ہے، تو کوئی نماز نہ چھوڑا کرے، جتنے لوگ ہیں نماز نہ چھوڑیں۔ تو کہا ایک طرف نماز پڑھو اور ایک طرف شروع میں کہا ایمان بالغیب، بن دیکھے مان لو۔ اب اللہ فرما رہا ہے، توجہ ہے، زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے جب کہا گیا ایمان لے آؤ ایسے کہ جیسے کہ لوگ ایمان لے آئے، مدرسے والے بلا کر لے گئے، اب وہ جیسے جیسے کہیں گے ہم ویسے ویسے کریں گے، جماعت والے بلا کے لے گئے، جیسے جیسے وہ شرک بدعت حرام سکھا گئے ویسے ویسے ہم بولتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان ایسے ویسوں کو دیکھ کر مت لاؤ، ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، صحابہ ایمان لے آئے، اور ان احمقوں کی طرح ایمان مت لاؤ، حالانکہ وہ جانتے سب ہیں لیکن بیوقوف بنے بیٹھے ہیں، بیوقوف بنے بیٹھے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا نُزِّلَ، اچھا اور ذرا غور سے سنیں، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ اللہ نے ہم پر اتارا ہے اسی پر ہم ایمان لے آئیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ میرا محبوب دے رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ پلٹ کر کہتے ہیں نہیں، جو کچھ اللہ نے ہم پر اتارا ہے ہم اسی کو مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا محبوب یہ لوگ ساری کتابوں کی تصدیق نہیں کرنے والے، یہ سب کے سب منکر ہیں۔ اور اللہ آگے فرما رہا ہے جب یہودیوں نے کہا کہ ہم پر اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، یعنی ہمارے نبیوں پر، ہمارے نبیوں پر جو کچھ اتارا ہے ہم اسی پر ایمان لے آئیں گے، تو اللہ نے کہا محبوب میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ کہا قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، محبوب آپ دلیل دیجئے، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دوں گا، آپ ان کا رد کیجئے۔ جس کی مدد اللہ کرے، جس کی مدد اللہ کرے، اور کہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم نے یہ جو کہا ہے کہ جس طرح انبیاء پر جو کچھ اترا، یہودیوں کا یہی سسٹم ہے نا کہ جتنے نبی آئے انہی میں آئے، انہی میں آئے، یہی بات ہے۔ اگر گھر میں کوئی لڑکا دیوبند سے فارغ ہو جائے تو پھر سارے گھر سارے خاندان کے لوگ اسی کے طرز پر اسی کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہی صحیح بول رہا ہے، اب ہم سب کے سب دیوبندی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں برادری اور خاندان مت دیکھا کرو، دیکھا کرو کہ کون سے عالم کا رشتہ غریب نواز سے ہے، غوث اعظم سے ہے، مولا علی شیر خدا سے ہے، اور اس طرح وہ نبی سے سچا عشق کرتا ہو تب جا کر اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ایسی بات ہے کہ سارے انبیاء پر جو کچھ اترا تم اسی کو مانو گے تو پھر اس سے پہلے تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پچھلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ بولتی بند ہو گئی۔ حالانکہ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو یہودی حضور کے سامنے کھڑے ہیں انہوں نے پچھلے نبیوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے بڑوں نے، ان کے باپ داداؤں نے پچھلے نبیوں کو قتل کیا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر ہیں، نقش قدم پر ہیں، اور ان کا عقیدہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پچھلے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تم مومن ہو
جب وہ سب خاموش ہو گئے تو ہمیں یہ جواب ملا کہ اگر کوئی اپنے باپ دادا کے عقیدے پر ہو اور باپ دادا گستاخ رسول ہوں، باپ دادا گستاخ رسول ہو اور وہ کہے میں باپ دادا کے نقش قدم پر ہوں، تو پھر وہی حکم اس پر بھی لگے گا، وہی حکم اس پر بھی لگے گا۔ ہاں اگر اس کو الٹ دیا جائے کہ اگر کوئی باپ دادا کے عقیدے پر ہے اور اس کے باپ دادا عاشق رسول ہیں، محبان مصطفیٰ ہے، غلامان مصطفیٰ ہے، اب یہ مت کہنا کہ تمہارے بڑوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہمیں فائدہ پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ مخدوم اشرف کا فائدہ پہنچے گا، علاء الحق کا فائدہ پہنچے گا، ابو الغوث کرم دیوان کا فائدہ پہنچے گا، اور سلسلے میں جو دیوانے شامل ہوتے ہیں اس سلسلے میں جتنے اولیاء اور عشاقان مصطفیٰ کا نام موجود ہے، ان عاشقوں کا فائدہ ہم غلاموں کو ضرور ملے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آلے زندہ باد۔ یہ سارے نعروں کا حافظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ قرآن سن کے بولیں سبحان اللہ۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے بھی ایسے ہی سوال کیا جائے جیسے کہ پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ جیسے کہ پہلے موسیٰ سے سوال، چلتے پھرتے آپ اللہ کے نبی ہیں، چلیے یہ بتائیے کہیں جا رہے ہیں
چند لوگ گھیر کر بدتمیزی کر دیے. کہا ایسے جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کیا جاتا تھا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے بھی سوال کیا جائے؟ پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نبی ایسا نہیں ہے جیسے کہ موسیٰ ہے. ہمارے نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کافی بلند و بالا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے ایسے ہی پوچھا جائے جیسے کہ پہلے موسیٰ سے پوچھا جاتا تھا؟ اور جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو لاتے ہیں، جو لوگ ایمان کو بدل دیتے ہیں اور کفر لے آتے ہیں، وہ دور کہیں گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. بھٹکنے والوں کو دیکھا ہے، بھٹک رہے ہیں، انہیں اپنی منزل کا پتہ. صاحب صبح سے شام ہو گئی، کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں. شام سے صبح ہو گئی، کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں. پھر صبح سے شام ہو گئی، کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں. اور جب ان سے قریب ہو تو پوچھو کہ اللہ کی بشارت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی مغفرت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کا کرم کیا ہے، تو کہتے ہیں نہ جانے کیا ہے. ہم تو اس فکر میں ہیں کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں ہم پر عذاب نہ اتر جائے. پتہ نہیں ہماری منزل کہاں ہے، پتہ نہیں ہدایت پر ہم ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے کہا تم کہیں دور گمراہی میں بھٹک رہے ہو، کیونکہ تم نے اپنے رسول سے بدتمیزی کیا ہے، کیونکہ تم نے اپنے رسول کی بارگاہ میں بے ادبی لکھا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بارگاہ مصطفی میں بیجا کلمات پڑھے ہیں. یاد رکھو جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا ادب شناس نہیں ہے، وہ بھٹکتے بھٹکتے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے مر جائے گا، لیکن اسے رشد نہیں مل سکتا، اسے ہدایت نہیں مل سکتی. یاد رکھو جو نبی کے در کا وفادار نہیں ہے، اسے کبھی بھی منزل مل نہیں سکتی. منزل اسے ہی ملے گی جو نبی کے در کا وفادار ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی راہ ہدایت پر ہیں کیونکہ حضور کے ادب شناس ہیں. حضرت امام مالک راہ ہدایت پر ہیں کیونکہ حضور کے ادب شناس ہیں. کیونکہ حضرت امام احمد ہدایت پر ہیں کیونکہ وہ بارگاہ رسول کے ادب شناس ہیں. چاروں امام دیکھتے چلے جاؤ. امام اعظم جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہدایت پر ہیں کیونکہ عاشق مصطفیٰ ہیں. حضرت مجدد الفسانی ہدایت پر ہیں کیونکہ عاشق مصطفیٰ ہیں. کیونکہ حضرت امام اہل سنت فاضل برہنوی ہدایت پر ہیں کیونکہ عاشق مصطفیٰ ہیں. یہ سارے علماء اہل سنت، علماء حق، اولیاء و صالحین ہدایت کے راستے پر ہیں کیونکہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے. علم اور تعلیم تمہیں کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کا عشق روشن نہ ہو جائے. ام تريدون ان تسألوا. اچھا یہ آیت بہت بڑی ہے، اگر اس پر بات کی جائے جو جن آیتوں کی میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا تعلق ایمان سے. کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. اگر قرآنی شوق رکھتے ہیں، قرآنی شوق، تو پھر شوق سے سنیں اور کہیں یا رسول اللہ. مومن کون ہوتا ہے؟ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. زور سے کہیں سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے، شعر پر تو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، آیت پر بھی کہیں سبحان اللہ. تو اللہ کہہ رہا اے ایمان والوں، جتنے مدرسے میں بیٹھے ہیں اگر ایک ایک سے انٹرویو لیا جائے تو سب یہی کہیں گے ہم ہی تو مومن ہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی
نہیں ہے، سب اپنی زبان اور اپنی آواز میں مومن بنے بیٹھے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ سنیں اور اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعتاً عند اللہ اور قرآن کی نظر میں اور قرآن کی مہر میں کیا ہم سب مومن ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، تم گمان سے، زیادہ گمان سے بچو، زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، یعنی بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچ لینا، برا سوچ لینا، یہ کیا ہے؟ اسم گناہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی کے بارے میں جاسوسی مت کرو، جاسوسی کرنا ہی ہے تو اپنے نفس کی کرو، اپنے اندر کی کرو، کہ تمہارے اندر کتنی شرارتیں بھری پڑی ہیں، اس کی جاسوسی کرو، اس کا جائزہ لگاؤ۔ کہا اگر تم ایسا کرو گے نا تو سنو، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ جاسوسی کرو گے، غیبت کرو گے تو سنو پھر حال کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ جیسے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ مردار بھائی مر گیا ہو، صرف بھائی نہیں مر گیا ہو، مرنے کے بعد تم اس کا گوشت کھانا پسند کر رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو غیبت کرو، غیبت کرو۔ اللہ کہہ رہا فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تم لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو، تو کیا پتا چلا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بچو، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن جو مومن ہوگا وہ یہ کبھی نہیں کرے گا۔ جو مومن ہوگا وہ کسی بھائی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کی چغل خوری نہیں کرے گا۔ اگر مومن ہو تو چھوڑ دو، اور مومن نہیں ہو تو غیبت کرتے رہو، مردار بھائی کا گوشت کھاتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی زندگی سے یہ نکال کر پھینک دیا کہ بندہ مومن ہو اور اپنے کسی بھائی کی غیبت کرے، اللہ کو پسند نہیں، نہ اس کے رسول کو پسند ہے، کیونکہ اللہ رسول یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی جاسوسی، بدگمانی اور غیبت کبھی نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا شروع کر دیا تو ادھر سے اور مدینے سے آواز آئے گی کہ تو جنتی ہے، کیونکہ تو صاحب ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت سید عارف میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات سنیں، اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم مؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ قسم ہے اس رسول کے کہنے کی، قسم ہے اس رسول کی زندگی کی، قسم ہے اس رسول کے عمر کی، قسم ہے۔ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، ارے جس کے کہنے کی قسم رب فرمائے تم مر جاؤ گے مگر وہ مقام تمہیں مل نہیں سکتا۔ یہ مقام نمازوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وقیل ہی یا ربی، محبوب جو آپ نے کہا تھا نا
اے میرے پالنہار یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لے آنے والے نہیں ہیں۔ آپ پریشان ہو کر آپ سراپا رحمت ہیں، سراپا کرم ہیں، سراپا فضل ہیں، سراپا عطا ہیں، سراپا نوازش ہیں، سراپا عطا ہیں، کرم ہیں، سب کچھ ہیں۔ محبوب آپ میری رضا ہیں، محبوب آپ میری خوشنودی ہیں، محبوب آپ میری عطا ہیں، محبوب آپ کو میں نے اختیار دے دیا ہے، محبوب آپ کو میں نے اپنی قدرت سے نواز دیا ہے، آپ کو تصرف دے دیا ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ آپ نے کہا نا جس دن کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، مجھے اس جملے اور اس زبان کی قسم ہے کہ اب جس کو آپ کہہ دیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اب وہ مومن ہو نہیں سکتا، اور جس کو کہہ دیں وہ مومن ہے، اب اس کو کوئی کافر بنا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، جانثاران مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ جب سنی عالم ایمان پر تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بس ایمان کی بات کرتے ہیں، بس ایمان کی بات کرتے ہیں۔ کیا کریں، ہم لوگ بے ایمان نہیں ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان کی بات کریں گے، بے ایمانوں کو کہاں ایمان سمجھ میں آتا ہے؟ تو اللہ قرآن، اچھا ایمان کو نکالنا شروع کر دو تو آدھا سے زیادہ قرآن خالی ہو جائے گا، آدھا سے زیادہ قرآن خالی ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ فیصلہ جب آپ کر دیں، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو وہ مومن نہیں ہے، اور اس میں سے کوئی اقرار کر بیٹھے وہ مومن ہے۔ آپ کی بات جو مانے وہ مومن ہے، آپ کی زبان پر جو چلے وہ مومن ہے، آپ کی محفل جو سجائے وہ مومن ہے، جو جشن عید میلاد النبی میں بیٹھ کر چیخے چلائے اور دیوانوں کی بھیڑ جمع ہو، دنیا جو چاہے کہتی رہے، کوئی پاگل کہے گا، کوئی بدعتی کہے گا، کوئی گمراہ کہے گا، کوئی مشرک کہے گا، کوئی کافر کہے گا، لیکن مدینے والے کا ارشاد ہے، مدینے والا کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے دیکھے نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار کریں گے، اور وہ زمانہ آ گیا کہ ہم پیار کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، ہم پیار کرتے ہیں تو ہمیں مشرک کہا جا رہا ہے، ہم میلاد منا رہے ہیں تو ہمیں بدعتی کہا جا رہا ہے۔ ہمیں جشن عید میلاد النبی منانے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا والے جو چاہے کہہ دے، ہمارے ساتھ ہمارا نبی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ حضرات محترم، اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کریں، اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں، اپنے اندر وفاداری پیدا کریں، کیونکہ یہ منبر رسول ہے، یہاں سے رسول کا خطاب ہے، یہاں سے رسول کا ارشاد ہے، یہاں سے رسول کا اعلان ہے، یہاں سے رسول کا بیان ہے۔ اپنے کو کبھی بھی رسول کی محفل سے الگ نہ سمجھے، اپنے کو کبھی بھی رسول کی اور منبر رسول
यहाँ रसूल का मिंबर है और ये रसूल का घर है और इसमें मेहमाने रसूल रहते हैं। अब जरा अंदाजा लगाएं, गौर तो करें, तवज्जो तो दें। जब उठे तो ये सोच कर उठे कि आज रसूल का बयान सुनकर आ रहे हैं, ये सोच कर उठे कि आज हमें नमाज पढ़ने के लिए मदीने वाला कह रहा है। आज ये सोच कर जाएं कि आज हमें हया का पैगाम मदीने वाला दे रहा है। आज ये सोच कर जाएं कि हमें सदाकत का बयान और पैगाम रसूल हाशमी अता कर रहे हैं। अपने को कभी रसूल के बयान, रसूल के इरशाद से अलग न समझे। ये मीलाद, ये जश्न ईद मिलादुन नबी, ये वक्त गुजारी के लिए नहीं है, ये वक्त जाया करने के लिए नहीं। यहाँ आए हैं तो अपने दिल के साथ हाजिर होकर ये अहद लें, ये वादा करें कि जिएंगे तो मुस्तफा के लिए, मरेंगे तो मुस्तफा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमाए। अच्छा हाँ, अभी बहुत देर तक आप लोगों को सुनना है। मजे हुए नाथखा बैठे हैं और आपके सामने आएंगे। बस इसी चंद मिनट के साथ मैं अपने बयान को खत्म करूं। अल्लाह के हुजूर दुआ है, गुजारिश है कि आपकी हमारी सबकी हालत ऐसी बनाए जैसा कि नबी हमारा चाह रहा था। हमारे नबी की चाहत के मुताबिक अल्लाह हमारी हालत बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।